اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جناب عاقل صاحب، آپ تو پروگرام کراتے ہیں، آپ کو کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ فرعون کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، حامان کو بھی دیا، قارون کو بھی دیا۔ دولت، خوبصورتی، دنیا کا علم، یہ مسلمانوں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر سب عام کر دیا۔ آپ دیکھیں گے دولت بھی غیر مسلموں کے پاس بہت زیادہ ہے، اور خوبصورت عورتیں مسلمانوں میں بھی ہیں، غیر قوموں میں بھی ہیں، اور اسی طریقے سے اقتدار مسلمانوں میں بھی ہے، غیروں میں بھی ہے۔ لیکن آپ کو سوچنا یہ ہے کہ ہندوستان کی جو سیاست ہے وہ طاغوتی نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے والوں کو بھی منع کر دیا، یوں کہہ کر وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مرد تو مرد، اب عورتیں بھی اس کے اندر گھسی جا رہی ہیں۔ آپ کو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کیوں؟ آپ پر جو احسان کرنے والی ہے آپ اس کے غلام بن گئے ہیں۔ عربی میں مسئلہ مشہور ہے، الانسان عبید الاحسان، انسان جو ہے احسان کا بندہ ہے۔ نہ جانے آپ اتنے مولویوں کے خلاف، اتنے مفتیوں کے خلاف اپنی زبان کو دراز کر رہے ہیں، مجھے تعجب ہے۔ دعویٰ کے مرکز میں بیٹھ کر کے آپ کم از کم سنجیدگی سے کسی بھی عالم کو پوچھیں کیا کوئی عورت اقتدار میں آ سکتی ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے غیور مسلم علماء اور فضلاء اور اسی طریقے سے عقل مندوں نے عبدالحمید رحمانی کیا غلطی کی تھی؟ بہو گنا کا پی اے بن گئے تھے، ان کی لتاڑ کر کے ان کو اس سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور مستعفی ہو گئے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے تو شاید آپ کے بال پکے ہیں، مگر اس میں ایک بال کالا ایسے ہی رہ گیا جو عبدالحمید رحمانی کے بارے میں لا علم ہے۔ اس عورت کو دیکھو، اپنے حسن کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مردوں کے سامنے زیب و زینت کرنے کو منع فرمایا، اور اسی طریقے سے جو بیوہ ہے اپنی عدت کے ایام میں بھی اس کو زیب و زینت کرنے کو منع فرمایا۔ آخر یہ عورت چاہتی کیا ہے؟ ملک چاہتی ہے۔ ملک نہیں ملے گا، کیوں؟ اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی باغ دوڑ حکومت عورتوں کے حوالے کر دی ہے۔ ارے کتنی بار آپ سنیں گے مرکز الدعوہ کے اندر، میں آپ کو سمجھتا تھا بہت زیرک، بہت عقل مند، بہت تدبر والا انسان ہے، مگر آپ ایسی بے تکی باتیں کر رہے ہیں جسے سن کر کے مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اب تک آپ ہمارے نزدیک قابل محترم تھے، اس کے پروگرام میں آپ کو دیکھ کر کے اور اس کی تائید اندھی طور پر کرتے ہوئے دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوا۔ ارے عاقل جیسا آدمی غیر عاقل ہے، عاقل جیسا آدمی غیر عاقل ہے۔ کیا اپنی بہن کو ایکٹروں سے بات کرتے ہوئے چھوڑ دے گا؟ کیا اپنی بہن کو رزلنگ والوں سے بات کرنے کے لیے چھوڑ دے گا؟
کیا اپنی بہن کو سب کے سامنے بے پردہ کر دے گا؟ آپ کی غیرت برداشت کر رہی ہے تو کر لیجئے، مگر ہم اسلامی لوگ ہیں، ہمارے اسلامی تشخص کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا آپ کے لیے بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جو غلط فہمی میں ایک طرفہ ہو گئے ہیں، اور وہ ایک طرفہ اللہ کے لیے نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مالی مجبوری ہو سکتا ہے کوئی مال اس نے دے دیا ہو سکتا ہے آپ کی پیٹھ پر اس نے تھپکی دی ہو، پتہ نہیں کس وجہ سے آپ اس کے نشے میں بہہ جا رہے ہیں اور آپ کو بری بات معلوم ہو رہی ہے۔ ارے مفتی تو اپنا فتویٰ دے گا، چاہے اس کے من کے خلاف ہو، چاہے آپ کے خلاف ہو، چاہے میرے خلاف ہو، دنیا کے خلاف ہو، مفتی کا کام ہے حق بات بتانا، چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ جو دلائل سے بات کر رہے ہیں، کیا کوئی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی بادشاہت دی، سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی، یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی، اور اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی، اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی۔ اور ان کے مقابل میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی آیتوں کے بارے میں فرما دیا، ہم نے فرعون کو بادشاہت دی، نمرود کو دی، حامان کو دی، قارون کو دی، ذوالقرنین کو دی۔ کسے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے بادشاہت؟ کافروں کو بہت دیا۔ تب اس کا معنی اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے؟ آپ بول دو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان کو آزمائش بنا دیا، اور مسلمان ان کے لیے آزمائش بن گئے۔ تو لہٰذا بادشاہت کرنے والے عدل و انصاف کر نہیں سکتے سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے۔ ایک عورت سوجھ بوجھ نہیں رکھ سکتی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی عقل بتائے۔ کم از کم آپ اس حدیث پر غور کر لیں کہ بادشاہت بھی نہیں کر سکتی، حکومت بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اسے آدھی عقل دی ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکہ سبا کی تعریف کی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے تعریف کی ہے؟ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ بادشاہ تھی اپنے زمانے کی، اس کو زیر کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کافی تھے، اور اپنا پیغام پہنچایا اور وہ مسلمان بن گئی۔ تو یہ کافروں میں ہوتے تھے بادشاہ۔ تو آپ جو ہے قرآن کی آیت تو صحیح پڑھی مگر مفہوم غلط لیا۔ یہاں جس دولت کی، بادشاہت کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جسے چاہے چھین کر کے جس کو دے دے، اور اسی طریقے سے جس کو باقی رکھنا اسے باقی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ کیا معنی ہے اس کا معلوم آپ کو؟ ہم نے زبور میں بھی فیصلہ کر دیا ہے، ان الارض، زمین یقیناً میرے صالح بندے اس کے مالک بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو دنیا کے اندر طاقت دیتے ہیں تو اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ یہ ہے صالح بندوں کی علامت۔ اب بتائیے ایک عورت کیا نماز پڑھانے کے لیے جا رہی ہے، نماز کو قائم کرنے کے لیے جا رہی ہے، طاغوتی نظام کو فروغ دینے کے لیے جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر اتنا برا اثر چھوڑی ہے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں سب بے پردگی کو پسند کر رہے ہیں، اس کا گناہ آپ پر ہوگا، آپ کی بہن پر ہوگا، آپ کی بہن پر ہوگا۔ اگر آپ کو یہ چیز پسند ہے تو اپنی بہن کو بھی سیاست میں اتاریے، اپنی ماں کو بھی سیاست میں اتاریے۔ کیوں؟ آیت یہ ہے نا قل اللہم مالک الملک، ملک کا معنی آپ سمجھے پوری کائنات کو، اور کائنات کی ساری سلطنتوں کو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا ملک کہتا ہے۔ ایسا مالک الملک ہے ہمارا، وہ جسے چاہے دیتا ہے، اس میں کسی کی تمیز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی
تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا. وہ کیا ہے؟ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا. تو معلوم یہ ہوا رحمان کا معنی آپ تحقیق کرو، رحیم کا معنی تحقیق کرو. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، رحمان الدنیا کا معنی کیا ہے؟ ہر کس و ناکس پر اللہ تعالی رحم کرتا ہے. رحیم کا معنی آخرت میں صرف اپنے نیک بندوں کو رحم کرتا ہے. ہاں آپ نہیں سمجھے. بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ مرکز الدعوہ میں ہوتے ہوئے، مرکز الدعوہ کے اندر ہزاروں تقریریں ٹائپ کرتے ہوئے، لوگوں کو بیان کرتے ہوئے، سناتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں، مگر آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے. اور اندھا دھن آپ عورت کی تائید کر رہے ہو. یاد رکھو اس کے بدلے میں آپ اللہ کے غدار ہیں، شریعت کے غدار ہیں، اور شریعت آپ کو چھوڑے گی نہیں. جو مدد برائی میں کرتا ہے، نیکی میں کرتا ہے، اسے بھی ثواب ملتا ہے. حدیث پڑھو، من سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بها، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها لا ينقص من اوزارہم شیئا من اجورہم شیئا. دونوں باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. آپ کی اندھی تائید بڑے تعجب کی بات ہے. آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ ارے آپ کی بہن کی اصلاح مفتی کر رہے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، یعنی تو آپ ہی کرنا چاہیے شریعت کی نظر میں. ذرا یہ بھی سوچیں کہ یہ عورت کس طریقے سے ایکٹنگ کرتی ہے اہل حدیثوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے، اس لیے کہ عرب کے اندر سب سے زیادہ اہل حدیث ہیں. معراج ربانی سے دوستی کر لی، آپ سے دوستی کر لی، ہر پروگرام میں آپ کو بلانے لگی، معراج کو بلانے لگی. آپ بھی ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ناچنے گانے والیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. یہ سب دنیا کے محبوب ترین انسان ہیں اور نیک لوگ ہیں. آج بھی دیکھو اس کی تائید میں پورے ایکٹروں کو اس نے بتایا ہے، سیریل فلم نکالنے والوں کو، بڑی فلمیں نکالنے والوں کو، کہ تم واٹس ایپ میں میری تائید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے قابل نمونہ ہیں. یہ آپ کی اشتہار بازی کے لیے انتخاب کیے جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے کیوں استعمال نہیں کیے جاتے؟ تو بہرحال ڈھونگ رچانے کے لیے پہلے پردے کی اتنی پابند، اتنی پابند، اتنی پابند. ارے ٹی وی والے بولنے سے تھکتے نہیں ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب برقع نکال دیا ہے، نقاب نکال دیا ہے. پوری دنیا سے لے دے ہوئی. آپ نے بھی وہ پروگرام سنے ہوں گے، لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں آیا. شاید اس کی دولت کا رعب. اور دولت کس کی ہے؟ ارے غیروں کے مال میں راج کرنے والا کوئی دولت مند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الغنی غنی النفس. آدمی غنی کون ہے؟ جس کا دل بے نیاز ہو، بھکاری نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے، اور کسی کا مال لینے کی خواہش بھی نہیں کرتا، اس کے اندر لالچ بھی نہیں ہے. یہ حقیقت میں مالدار ہے. مالدار وہ نہیں ہے جو لوگوں کے مال پر فخر کرتا ہے، لوگوں کے مال کو خرچ کرتا ہے. ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے آمبیڈین کی زوال کی صورت ہم نے دیکھی، جس میں ہر مرد، ہر عورت اسے ماں کی گالی بھی دے رہی ہے، اس کی بہن کی بھی گالی دے رہی ہے، اس کے خاندان کی گالی دے رہی ہے، اس کی جورو کی گالی دے رہی ہے. یہی وہ بھی سننے والی ہے، یہی وہ بھی سنے گی. لہذا آپ جدے میں رہ کر کے اور وہاں کے علماء سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے، آج آپ کا ویڈیو دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا کہ آپ بالکل مفتیوں پر تنقید کرتے ہیں، وہ بھی تنقید کرتی ہے. آنے والے ڈے کے اندر علماء پر برس پڑی. کیا نقصان ہے؟ ارے سورج کو آپ چراغ دکھائیں تو کیا بھی فائدہ نہیں ہے؟ ایک دو زر خرید مولوی، کسی کو 30,000 کی ضرورت ہے، کسی کو 50,000 کی ضرورت ہے. جرجیز کتنا لیتا مجھے معلوم نہیں ہے، ہم بھی اس کو پیسے دیتے تھے. ایسے مولوی زر خرید آ رہے ہیں، اس کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. ارے یہ پٹھو لوگ بھوکے ہیں. قاسمی کو تو ہم جانتے ہیں اور جرجیز کو بھی جانتے ہیں، یہ سب بھوکے لوگ ہیں. 10 پیسے مل گئے تو ان کو دنیا کی دولت مل گئی. یہ ثناء اللہ بھی 30,000 روپے ہلگندے میں لیا. وہاں کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس علاج کو
تو اتنا افسوس کے ساتھ بتا رہے تھے کہ 30-30 ہزار روپے مانگتا ہے اور ہماری حیثیت نہیں ہوتی. یہ ہے داعیوں کا کام. جیسے پیشہ ور کھلاڑی اس کے پاس موجود ہیں، پیشہ ور ایکٹر موجود ہیں، ایسے ہی پیشہ ور علماء اس کے پاس موجود ہیں جو اس کی تائید میں گن گا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حق آ گیا، باطل کو زیر ہونا ہے، زیر ہو کر کے رہے گا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. چاہے پوری دنیا حق کی مخالفت کرے، آپ مخالفت کریں، ان کے سب کے چاہنے والے مخالفت کریں، مگر واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. اللہ اپنے قرآن کو مکمل کر کے دکھائے گا، اگرچہ کہ کافر اور مشرک اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کو بجھانا چاہتے. یریدون لیطفئوا نور اللہ. آپ بھی اللہ کے نور کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو غلط بتاتے ہیں. وہ بھی تو کتنا مذاق کیا اس نے قرآن کا، احادیث کا مذاق کیا. آپ بھی قرآن کی آیت کو توڑ موڑ کر کے غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں. وہ کبھی ملک کی رہنما نہیں بن سکتی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. ہماری بھی بددعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ظالمہ کو، ایسی شر پسند کو کسی بھی حالت میں ملک کی کوئی سیٹ نہ دے. اگر مل بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا. اب آپ انتظار کیجئے، ذلت کے بارے میں آپ بھی سنیں گے، انشاءاللہ پوری دنیا بھی سنے گی. اور جعلی کمپنیاں بنا کر کے رجسٹر کے بغیر جو لوگوں کے سامنے بڑی بننے کی کوشش کی ہے، پوری دنیا کے جرنلسٹوں نے اس کے خلاف محاذ بنا دیا ہے. تو لہذا عورت کو سنجیدگی سے سمجھا کر کے اقتدار سے الگ کرنے کے بجائے آپ اس آیت کا مفہوم یہ لے رہے ہیں کہ وہ بھی بن سکتی ہے. ذرا آپ مجھے بتائیں کہ صحابیات کتنی تھیں جو اولو الامر بنی، جو خلیفہ بنی، جن کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی باغ ڈور دی تھی؟ کہاں ہے یہ؟ کیا آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم اندھے صحابی ہیں، عورتوں سے بہتر سمجھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خلیفہ بنا کر کے جنگوں میں چلے جاتے تھے، مگر کسی عورت کو آپ نے حاکم نہیں بنایا، اور عورت حاکم بن ہی نہیں سکتی. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مرد بھاری ہیں عورتوں پر، عورتیں بھاری ہیں مردوں پر. یہ آپ کا قول ہے، قرآن کے مقابلے میں آپ کا قول باطل ہے اور اسے مذمت کرنا پڑے گا. لہذا میں ایسی باتیں شریعت کے خلاف سننا پسند نہیں کرتا، بلکہ اپنی جان پر بھی کھیلنا چاہتا ہوں اور حق بتانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے اور آپ کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، آپ حقیقی معنی میں عاقل بن جائیں. اب جو آپ نے بیان دیا ہے وہ غیر عاقلانہ ہے، اس سے رجوع کر لیں. اگر رجوع نہ کریں تو کم از کم اپنے دل کے اندر شرمندگی محسوس کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرا نام کیا ہوگا، احمد اللہ قریشی عمری مدنی، اور داعی، ہندوستان کے اندر داعی ہوں میں، اور الحمدللہ پیشہ ور داعی نہیں ہوں، مفت داعی ہوں، مفت داعی ہوں، پیشہ ور داعی نہیں ہوں. کہیں بھی جاتا ہوں تو اپنی کار سے سفر کرتا ہوں، پیٹرول کا خرچ کبھی دیے نہیں تو وہ بھی میں اپنے جیب سے خرچ کرتا ہوں. میرے ساتھ جتنے علماء آتے ہیں ان کو ذرا پوچھ لیں، ان اجریہ الا علی اللہ لا اسلکم علیہ اجرا، ان اجریہ الا علی اللہ. ارے یہ بھیک مانگنے والے علماء ہی. کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری کبھی کبھی کفر ہو جاتی ہے. تو یہ آیتوں کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ علماء نہیں ہیں، علماء وہی ہیں جو قرآن ان کے خلاف بھی بولے تو اسے تسلیم کرتے، حدیث بولے تو بھی تسلیم کرتے. مسلمان وہی ہیں، ان کے خلاف بھی قرآن بولے تو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حدیث بولے وہ بھی سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام علماء کو سب نیک سوجھ بوجھ عطا فرمائے.